بابا مجھے بچائیں۔ ہادی سڑک پر گرتے ہوئے چلایا جبکہ سامنے سے ایک تیز رفتار ٹرک آ رہا تھا۔ ایس پی ابراہیم جو ڈیوٹی کے بعد اسپتال سے کسی کام کے سلسلے میں واپس گھر جا رہا تھا، اس نے بجلی کی سی تیزی سے چھلانگ لگائی اور بچے کو سڑک کے کنارے کھینچ لیا۔ آپ ٹھیک ہیں بیٹا؟ ابراہیم نے بچے کے ماتھے سے مٹی صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ بابا آپ آ گئے؟ ہادی نے ابراہیم کی پولیس کی وردی دیکھ کر اسے گلے لگا لیا اور اس کے کاندھے پہ سر رکھ دیا۔ ہادی چلو یہاں سے، آپ کے بابا نہیں ہیں، نائلہ نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا اور بچے کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگی۔ جب بچے سنبھال نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو؟ ابراہیم نے شدید غصے سے کہا، لیکن اسی لمحے تیز ہوا سے نائلہ کے چہرے سے دوپٹہ سرک گیا۔ ابراہیم کے قدم زمین میں گڑ گئے اور اس کی سانسیں جیسے تھم گئی، کیونکہ اس کے سامنے وہ لڑکی کھڑی تھی جو 5 سال پہلے مر چکی تھی۔ تم زندہ ہو نائلہ؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ابراہیم کی آواز حلق میں پھنس گئی اور اس کی آنکھوں میں شدید حیرت اور صدمہ تھا۔ ہم دونوں سے دور رہیں اور جا کر اپنی پہلی بیوی کے ساتھ خوش رہیں، نائلہ نے تلخی اور غصے سے جواب دیا اور مڑنے لگی۔ زرش اب اس دنیا میں نہیں رہی نائلہ۔ ابراہیم کے اس انکشاف نے نائلہ کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی اور وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے سچ بتاؤ نائلہ، تم نے یہ جھوٹ کیوں بولا تھا کہ تم مر چکی ہو؟ ابراہیم نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکا۔ میری موت کا جھوٹ ہی ہم دونوں کی زندگی بچا سکتا تھا، ورنہ آپ کی بیوی کے گھر والے ہمیں جینے نہیں دیتے، نائلہ نے روتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھ پر اعتبار کیوں نہیں کیا نائلہ؟ میں تمہارے لیے پوری دنیا سے لڑ سکتا تھا، ابراہیم نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ کیا اعتبار کرتی میں آپ پر ابراہیم؟ آپ تو پہلے سے شادی شدہ تھے، آپ نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی تھی؟ نائلہ نے شکوہ کرتے ہوئے کہا، میں مجبور تھا نائلہ، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے میں نے سوچا کہ حالات ٹھیک ہونے پر میں تمہیں سب سچ بتا دوں گا۔ ابراہیم نے ندامت سے سر جھکاتے ہوئے کہا، آپ کے سچ چھپانے کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی ابراہیم، مجھے اپنے ہی گھر سے بھاگنا پڑا اور در در کی ٹھوکریں کھانی پڑی۔ نائلہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ہادی جو خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا، اس نے نائلہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مما آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کیا ان انکل نے آپ کو ڈانٹا ہے؟ ہادی نے معصومیت سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، یہ انکل تو بہت اچھے ہیں، انہوں نے تو مجھے بچایا ہے۔ نائلہ نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ہادی کو گلے لگایا۔ ابراہیم ہادی کی معصومیت دیکھ کر مسکرا دیا، لیکن اس کے دل میں ایک طوفان برپا تھا کہ آخر ان 5 سالوں میں نائلہ نے کیا کچھ سہا ہوگا۔ چلو نائلہ، اب ہم یہاں کھڑے ہو کر تماشا نہیں بن سکتے، تو میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو، ہم کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ ابراہیم نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی ابراہیم، میرا اب آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، نائلہ نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ ابراہیم نے ہادی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا، رشتہ تو ہمارا اس دن جڑ گیا تھا جب میں نے تمہیں ان غنڈوں سے بچایا تھا، اور اب تو یہ رشتہ اور بھی گہرا ہو چکا۔ یہ سب اتنی جلدی کیسے ہو گیا ابراہیم؟ ہمیں تو پچھلے وقتوں کی باتیں یاد کرنی پڑیں گی، نائلہ نے ماضی میں کھوتے ہوئے کہا۔ یہ 5 سال پہلے کا ذکر ہے جب 24 سالہ نائلہ اپنے سوتیلے باپ کے ظلم کا شکار تھی۔ اس کا باپ بہت لالچی اور ظالم انسان تھا جو پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ سیٹھ صاحب لڑکی بالکل تیار ہے، بس آپ 10 لاکھ روپے نکالیں اور اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ نائلہ کے سوتیلے باپ نے کمرے میں بیٹھے ایک بوڑھے اور بدشکل آدمی سے کہا، پیسے تو میں لے آیا ہوں، لیکن لڑکی مجھے آج ہی اپنے ساتھ لے کر جانی ہے۔ اس بوڑھے آدمی نے لالچی نظروں سے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں سیٹھ صاحب، میں ابھی اس کی ماں کو بولتا ہوں کہ اسے دلہن بنا کر لائے۔ سوتیلے باپ نے خوشی سے نوٹوں کی گڈی گنتے ہوئے جواب دیا۔ نائلہ جو دروازے کے پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ امی مجھے بچا لیں، ابو میرا سودا ایک بوڑھے آدمی سے کر رہے ہیں۔ نائلہ روتی ہوئی اپنی ماں کے پاس باورچی خانے میں گئی اور اس کے گلے لگ گئی۔ بیٹا تو یہاں سے بھاگ جا، یہ ظالم انسان تجھے بیچ دے گا، میں اسے روکتی ہوں، تو بس جلدی سے گھر سے نکل جا۔ ماں نے روتے ہوئے نائلہ کو پیچھے دروازے کی طرف دھکیلا۔ میں آپ کو اس درندے کے پاس اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں امی؟ نائلہ نے سسکتے ہوئے کہا۔ دروازہ کھولو، اندر کیا کھچڑی پکا رہی ہو تم دونوں؟ سوتیلے باپ نے دروازہ پیٹتے ہوئے غصے سے کہا۔ تو نے میری بیٹی کا سودا کر کے بہت برا کیا، ظالم انسان، اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔
माँ ने रोते हुए बद्दुआ दी, बकवास बंद कर बुढ़िया, और बता कि वो लड़की कहाँ गई है, वरना आज मैं तेरी जान ले लूँगा। सौतेले बाप ने दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल होते हुए माँ के बाल पकड़ लिए। मार दे मुझे, लेकिन मैं तुझे अपनी बेटी तक पहुँचने नहीं दूंगी, वो बहुत दूर जा चुकी है। माँ ने दर्द से कराहते हुए जवाब दिया। सेठ साहब, लगता है लड़की हाथ से निकल गई है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। सौतेले बाप ने घबराते हुए बूढ़े आदमी से कहा, अगर आज रात वो लड़की मुझे ना मिली ना तो मैं तुम्हारी बोटी बोटी कर दूंगा और अपने 10 लाख भी सूद समेत वापस लूंगा। बूढ़े सेठ ने धमकी देते हुए अपने आदमी को इशारा किया कि वो नायला को ढूंढे। माँ ने उसे जबरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया और रोते हुए कहा, मेरी फिक्र मत कर बेटी, बस अपनी इज्जत बचा और यहाँ से दूर चली जा। वो लड़की कहाँ भाग रही है, पकड़ो इसे। बूढ़े सेठ के 2 गुंडों ने नायला को सड़क पर भागते देख लिया और उसके पीछे दौड़ पड़े। मुझे जाने तो खुदा के लिए, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। नायला अंधेरे में सड़कों पर अंधाधुंध भागते हुए रो रही थी। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मुझे इन जालिमों से बचा ले। नायला दिल ही दिल में दुआएं मांग रही थी। दूसरी तरफ 28 साल एसपी इब्राहिम अपनी गाड़ी में जा रहा था। उसकी ज़िंदगी भी कोई ख़ास खुशगवार नहीं थी, क्योंकि 20 साल की उम्र में ही ख़ानदानी मजबूरियाँ और वट्टे सट्टे की वजह से उसकी शादी 25 साल ज़रिश से कर दी गई थी। ज़रिश एक अमीर और बाअसर ज़मींदार की बेटी थी, जो इब्राहिम को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और हर वक्त उस पर रूप जमाती थी। इब्राहिम यूनिवर्सिटी के ज़माने में नायला को बहुत पसंद करता था, लेकिन अपने हालात की वजह से कभी उसने अपने दिल की बात नहीं कह पाया था। आज इतने सालों बाद वो नायला को भुला नहीं पाया और अक्सर उसकी यादों में खो जाता था। नायला मुसलसल भाग रही थी और गुंडे उसके लिए बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। अचानक एक मोड़ मुड़ते हुए नायला एक गाड़ी के सामने आ गई और इब्राहिम ने ज़ोर से ब्रेक लगाई। मुझे बचा लें, ये लोग मुझे मार देंगे, नायला गाड़ी के बोनट पर गिरते हुए बोली। इब्राहिम फौरन गाड़ी से बाहर निकला और अपना सरकारी हथियार निकालकर उन गुंडों की तरफ ताना, तो पुलिस की वर्दी देखकर वो बदमाश अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए फरार हो गए। नायला, तुम इस हाल में यहाँ पर क्या कर रही हो? इब्राहिम ने उसे सहारा देकर खड़ा किया। उसका चेहरा देखकर वो हैरान रह गया था। इब्राहिम, आप यहाँ? नायला ने रोते हुए उसे देखा तो उसे ऐसे लगा जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी पनाह मिल गई हो। मेरे सौतेले बाप ने 10 लाख रुपए के बदले मेरा सौदा कर दिया है और वो लोग मुझे एक बुरे अड्डे पर ले जा रहे थे। नायला ने रोते हुए सारी हकीकत बयान कर दी। तुम परेशान मत हो नायला, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं तुम्हारे घर तुम्हें लेकर जाता हूँ और उस आदमी का भी हिसाब करता हूँ। इब्राहिम ने उसे गाड़ी में बिठाते हुए कहा, आप वहाँ मत जाएं इब्राहिम, वो लोग बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं, वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, नायला ने डरते हुए कहा। इब्राहिम ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूरा एतमाद लहजे में जवाब दिया, तुम एक पुलिस वाले को डरा रही हो नायला, मैं इन जैसे गुंडों को रोज़ सीधा करता हूँ, तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। कहाँ से मुंह काला करवा के आई है बेगैरत लड़की, आज मैं तेरी जान ले लूँगा। नायला के सौतेले बाप ने दरवाज़ा खुलते ही गुस्से से धाड़ते हुए उसकी माँ को ज़ोरदार धक्का दिया। माँ का सर पास पड़े हुए शीशे की मेज़ के कोने से ज़ोर से टकराया और उसके सर पर एक गहरा ज़ख्म आ गया, जिससे वो शदीद ज़ख्मी होकर फर्श पर गिर पड़ी। मोहल्ले वाले भी शोर सुनकर जमा हो चुके थे और नायला पर बातें बना रहे थे। देखो ज़रा कैसी बेशरम लड़की रात के इस पहर पुलिस वाले के साथ आई है, एक पड़ोसन ने तंजिया लहजे में कहा। हाँ, मुझे तो पहले इस लड़की के लक्षण ठीक नहीं लगते थे, दूसरी औरत ने मुंह बनाते हुए कहा। अपनी ज़बानें बंद रखो तुम सब, ये शख्स खुद पैसों के लिए अपनी बेटी का सौदा कर रहा था। इब्राहिम ने गरजदार आवाज़ में सबको खामोश करवा दिया। ये झूठ बोल रहा है मोहल्ले वालों, ये पुलिस वाला मेरी बेटी को भगा कर ले गया था और अब मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है। सौतेले बाप ने मक्कारी से रोते हुए कहा, शर्म करो, इस उम्र में अपनी बेटी की उम्र की लड़की का सौदा करते हुए तुम्हें मौत नहीं आई? इब्राहिम ने आगे बढ़कर उसका गिरेबान पकड़ लिया और उसे ज़ोर से झंझोड़ा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरी माँ को मारा है। नायला ने रोते हुए अपने बाप की तरफ बढ़ी, लेकिन इब्राहिम ने उसे रोक लिया। कानून से उसके किए की सज़ा देगा नायला, तुम अपने हाथ गंदे मत करो, इब्राहिम ने उसे समझाते हुए कहा। इसी दौरान इब्राहिम के फ़ोन पर महकमे की तरफ से एक इमरजेंसी कॉल आ गई, जिसमें उसे फ़ौरन एक संगीन मामले में पहुंचने का हुक्म दिया गया।
ابراہیم نائلہ اور اس کی ماں کو تسلی دے کر وہاں سے جاتے ہوئے بولا، مجھے بھی ایک ضروری کام سے جانا پڑ رہا ہے، تم لوگ اپنا خیال رکھنا، میں جلد واپس آؤں گا۔ تمہاری وجہ سے میرے 10 لاکھ ڈوب گئے، آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سوتیلے باپ نے ابراہیم کے جاتے ہی ایک بھاری ڈنڈا اٹھا کر نائلہ کی طرف قدم بڑھایا۔ مجھے مت مارے ابو، میں آپ کے ہاتھ جوڑتی ہوں، نائلہ نے روتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی۔ آج تجھے کوئی نہیں بچا سکتا، کلمہ پڑھ لے اپنا، سوتیلے باپ نے ڈنڈا ہوا میں لہرایا۔ مگر پڑوسی نے صورتحال بگڑتی دیکھ کر پولیس کو اطلاع کر دی۔ کچھ دیر میں پولیس کی گاڑیاں سائرن بجاتی ہوئی وہاں پہنچ گئیں اور محلے میں افراتفری مچ گئی۔ تب تک نائلہ کی ماں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ چکی تھی اور فرش پر بے حس و حرکت پڑی تھی۔ اس ظالم شخص کو فوراً گرفتار کر لو اور اسے کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ ابراہیم نے واپس پہنچ کر غصے سے سوتیلے باپ کی طرف اشارہ کیا، جسے پولیس نے ہتکڑیاں لگا کر حراست میں لے لیا تھا۔ میں تو بالکل اکیلی ہو گئی ابراہیم، اب تو میرا اس دنیا میں بھی کوئی نہیں رہا۔ میری ماں بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اپنی ماں کی لاش کے پاس بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر وہ رو رہی تھی۔ تم اکیلی نہیں ہو نائلہ، میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ میں تمہاری ہر قدم پر حفاظت کروں گا۔ ابراہیم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دلاسا دیا۔ آپ کیوں میرے لیے اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں ابراہیم؟ ہمارا تو اب کوئی رشتہ بھی نہیں رہا، یونیورسٹی ختم ہوتے اتنے سال گزر چکے۔ نائلہ نے روتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ابراہیم نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا، کچھ رشتے بتانے کے محتاج نہیں ہوتے نائلہ، بس تم اتنا یاد رکھو کہ اب تم میری ذمہ داری ہو اور میں اپنی ذمہ داری نبھانا اچھے سے جانتا ہوں۔ تمہیں اپنی ماں کے لیے مضبوط بننا ہوگا۔ یوں رونے سے ان کی روح کو تکلیف ہوگی۔ ابراہیم نے قبرستان سے واپسی پر نائلہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، جو صدمے سے نڈھال تھی اور مسلسل رو رہی تھی، میں کیسے مضبوط بنوں ابراہیم؟ میرا تو اس دنیا میں ہی کوئی سہارا نہیں رہا۔ یہ گھر بھی اب مجھے کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ میری ماں کے بغیر یہ دیواریں مجھے ڈراتی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے میری سانس رک جائے گی۔ نائلہ نے روتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے اور گھر کے بند دروازے کی طرف دیکھا، جس پر اب اداسی چھائی ہوئی تھی۔ تم بالکل تنہا نہیں ہو، میں نے تم سے وعدہ کیا ہے نا کہ میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گا۔ تم جب بھی مجھے بلاؤ گی میں سب کام کاج چھوڑ کر تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ تم بس ایک آواز دینا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اب تم اندر جاؤ اور کچھ آرام کرو۔ ابراہیم نے اسے گھر کے اندر بھیجتے ہوئے تسلی دی اور خود بوجھل قدموں سے اپنی گاڑی کی طرف آ گیا۔ چند دن تو بہت سکون سے گزر گئے اور نائلہ نے خود کو گھر کے کاموں میں مصروف کر لیا اور محلے میں بھی خاموشی رہی۔ لیکن ایک شام جب نائلہ سودا لینے کے لیے قریبی دکان پر نکلی تو اس بوڑھے سیٹھ نے اچانک سے اس کا راستہ روک لیا اور اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ تم مجھ سے بچ کر کہاں جاؤ گی نائلہ؟ تمہارے باپ نے تمہارا سودا مجھ سے کیا ہے اور میرے 10 لاکھ روپے اس نے ہڑپ لیے ہیں۔ اب تو تمہیں ہر حال میں میرے ساتھ چلنا ہی ہوگا۔ میری حویلی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اس بوڑھے آدمی نے لالچی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑنے کی کوشش کی۔ مجھ سے دور رہو بدتمیز انسان، اور تمیز سے بات کرو ورنہ میں پورے محلے کو اکٹھا کر لوں گی۔ تم جیسے گھٹیا اور غلیظ انسان کے ساتھ تو میں مرتے دم تک نہیں جاؤں گی، چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ نائلہ نے گھبرا کر پیچھے ہٹتے ہوئے غصے سے جواب دیا اور فوراً فون نکالا۔ تم شور مچاؤ یا رو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو تمہیں یہاں سے لے کر ہی جاؤں گا، اور اگر تم نے زیادہ چالاکی دکھائی تو میں تمہیں زبردستی گھسیٹ کر لے جاؤں گا۔ سیٹھ نے بے شرمی سے ہنستے ہوئے کہا تو نائلہ نے کانپتے ہاتھوں سے ابراہیم کا نمبر ملایا اور جیسے ہی کال اٹینڈ ہوئی تو وہ رو پڑی۔ ہیلو ابراہیم، مجھے بچائیں، یہ بوڑھا سیٹھ مجھے تنگ کر رہا ہے اور محلے کی گلی میں میرا راستہ روکے کھڑا ہے۔ یہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے، خدا را جلدی آئیں۔ نائلہ نے روتے ہوئے فون پر کہا۔ تم وہیں رکو نائلہ اور بالکل مت گھبراؤ، میں بس 5 منٹ میں وہاں میں پہنچ رہا ہوں۔ تم اسے باتوں میں الجھا کر رکھو اور فون مت کاٹنا۔ میں ابھی اسے بتاتا ہوں کہ کسی شریف لڑکی کو تنگ کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ابراہیم نے اپنی گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے فوراً کہا، یہ کس یار کو فون ملا رہی ہو؟ تم جیسی لڑکیاں تو پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ ویسے بھی اس پولیس والے کے ساتھ تمہارا کیا چکر چل رہا ہے جو ہر وقت وہ تمہارے آگے پیچھے گھومتا رہتا ہے؟
ضرور تم نے اسے بھی اپنے جال میں پھنسا رکھا ہے۔ سیٹھ نے محلے والوں کے جمع ہوتے دیکھ کر نائلہ پر گندے الزامات لگانا شروع کر دیے۔ اپنی بکواس بند کرو تم، ایک شریف لڑکی پر کیچڑ اچھالتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے۔ میری بیٹی کی عمر کے ہو کر مجھ پر تہمت لگاتے ہو، خدا کا خوف کرو۔ نائلہ نے روتے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ اسی وقت ابراہیم کی گاڑی وہاں پر آ کر رکی اور اس نے تیزی سے باہر نکل کر غصے سے سیٹھ کو کالر سے پکڑ کر پیچھے دھکیلا۔ تم باز نہیں آؤ گے نا؟ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ اس لڑکی سے دور رہو۔ اگر تم نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، ابراہیم نے غصے سے دہاڑتے ہوئے کہا۔ محلے دار تماشا دیکھ رہے تھے اور طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ دیکھو تو کیسی لڑکی ہے، روز نئے مردوں کے ساتھ جھگڑے ہوتے ہیں۔ ہمیں تو یہ لڑکی شروع ہی سے ٹھیک نہیں لگتی۔ ایک عورت نے طنز کیا۔ یہ آدمی اس شریف بچی کو تنگ کر رہا ہے اور اس کا کوئی وارث بھی نہیں ہے جو اس کی حفاظت کر سکے۔ بیٹا، کیوں نہ آپ اس لڑکی سے نکاح کر کے اسے تحفظ میں لے لیں تاکہ روز روز کا یہ تماشا ختم ہو۔ محلے کی مسجد کے مولوی صاحب نے صورتحال اور محلے والوں کی چائے مگوئیاں دیکھتے ہوئے ابراہیم کو آگے بڑھ کر مشورہ دیا۔ مولوی صاحب، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ابراہیم، اگر آپ مجھ سے نکاح کر لیں تو مجھے اس درندے اور دنیا کے تانوں سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا، ورنہ یہ لوگ تو مجھے جینے نہیں دیں گے اور میں تو گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی۔ نائلہ نے امید بھری اور روتی ہوئی نظروں سے ابراہیم کی طرف دیکھا۔ مجھے یہ رشتہ منظور ہے مولوی صاحب، میں آج اور ابھی نائلہ سے نکاح کرنے کو تیار ہوں، آپ تیاری کریں۔ ابراہیم جو پہلے ہی دل میں یونیورسٹی کے دور سے اس سے محبت کرتا تھا فوراً مان گیا، لیکن اس نے یہ بات چھپا لی کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے اور اس کی ایک عدد بیوی موجود ہے۔ محلے کی مسجد میں سادگی سے چند گواہوں کی موجودگی میں ان کا نکاح پڑھا دیا گیا اور سیٹھ وہاں سے ذلیل و خوار ہو کر بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ میں نے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہے نائلہ، اب کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تم میری عزت اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا مجھے بہت اچھے سے آتا ہے، اب تو میری ذمہ داری ہو۔ ابراہیم نے نکاح کے بعد اسے گھر چھوڑتے ہوئے تسلی دی اور مسکرایا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میری زندگی میں اتنی بڑی خوشی آ سکتی ہے۔ میں تو سوچتی تھی کہ میری ساری زندگی دکھوں میں گزرے گی، لیکن ابراہیم، آپ نے کبھی اپنے گھر والوں کے بارے میں نہیں بتایا۔ کیا وہ ہماری اس اچانک شادی کو قبول کریں گے؟ کیا وہ مجھ جیسی یتیم لڑکی کو اپنائیں گے؟ نائلہ نے ہچکچاتے ہوئے تھوڑی سی پریشانی کے ساتھ پوچھا۔ تم ان باتوں کی فکر مت کرو نائلہ، میں سب سنبھال لوں گا۔ میرے گھر والے بہت اچھے ہیں اور جب وہ تمہیں دیکھیں گے تو بہت خوش ہوں گے۔ بس تم یہ یاد رکھو کہ اب تم میری ہو اور ہمیں ایک نئی زندگی شروع کرنی ہے۔ میں بہت جلد تمہیں ان سے ملواؤں گا۔ ابراہیم نے بات کو ٹال مٹول کرتے ہوئے موضوع ہی بدل دیا۔ دل ہی دل میں سوچا کہ صحیح وقت آنے پر زرش کے بارے میں سب سچ بتا دے گا تاکہ نائلہ کا دل نہ ٹوٹے۔ کچھ عرصہ بہت ہنسی خوشی گزرا۔ ابراہیم ہر روز ڈیوٹی کے بعد سیدھا نائلہ کے پاس آتا اور وہ دونوں گھنٹوں باتیں کرتے۔ نائلہ کو لگا جیسے اس کی زندگی کے تمام دکھ ہی ختم ہو گئے ہیں اور اسے دنیا کی ہر خوشی مل گئی ہے۔ لیکن یہ خوشی زیادہ دیر تک نہیں ٹک سکی، کیونکہ ابراہیم کی پہلی بیوی زرش کو کسی نہ کسی طرح اس دوسری شادی کی بھنک پڑ گئی تھی۔ تم جیسی دو کوڑی کی لڑکی ہمارے داماد کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہم تمہیں تباہ کر دیں گے اور تمہارا وہ حشر کریں گے کہ دنیا یاد رکھے گی۔ زرش کے ذمہ دار اور بے پناہ اثر رسوخ والے باپ نے اچانک اپنے گارڈ کے ساتھ نائلہ کے گھر آ کر اسے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی۔ جب ابراہیم ڈیوٹی پر تھا، آپ لوگ کون ہیں اور میرے شوہر کے بارے میں یہ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ لوگ میرے گھر زبردستی کیسے گھس آئے اور آپ کس داماد کی بات کر رہے ہیں؟ نائلہ نے شدید صدمے اور حیرت سے ان بااثر لوگوں کو دیکھا اور پیچھے ہٹی۔ ہم ابراہیم کی پہلی بیوی کے گھر والے ہیں اور اگر تم نے چپ چاپ اس کی زندگی سے نکلنے کا فیصلہ نہ کیا تو ابراہیم کو اس کی نوکری سے بھی نکلوا دیں گے اور اسے ایسا جانی نقصان پہنچائیں گے کہ تم ساری زندگی روتی رہو گی۔ ہم بہت طاقتور لوگ ہیں، تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ زرش کے باپ نے غصے سے دھاڑتے ہوئے میز پر زوردار ہاتھ مارا۔ ابراہیم پہلے سے شادی شدہ ہیں اور ان کی بیوی بھی ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، انہوں نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، انہوں نے تو کہا تھا کہ وہ مجھے اپنے گھر والوں سے ملوائیں گے۔
نائلہ کے پیروں تلے سے تو زمین ہی کھینچ گئی اور وہ وہیں صدمے سے زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہم نے محکمہ پولیس میں اپنے تعلقات استعمال کر کے ابراہیم کا تبادلہ ایک دور دراز علاقے میں کروا دیا ہے، اور اب وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا، اور اگر وہ واپس آیا تو جان سے جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ تم خود ہی اس شہر سے غائب ہو جاؤ، ورنہ ہم تمہیں اور اسے دونوں کو مار دیں گے۔ زرش کے بھائی نے اسے دھمکاتے ہوئے کہا اور حقارت سے اسے دیکھتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ نائلہ جان چکی تھی کہ یہ لوگ بہت طاقتور ہیں، اور اگر وہ ابراہیم کی زندگی سے نہ نکلی تو یہ لوگ ابراہیم کی نوکری اور زندگی دونوں چھین لیں گے، اور وہ اپنی محبت کو نقصان پہنچتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس نے بوجھل دل کے ساتھ روتے ہوئے اپنے ماں باپ کا گھر ایک جاننے والے کو کرائے پر دیا، اور راتوں رات کسی کو بتائے بغیر دوسرے شہر اپنی بیوہ خالہ کے پاس چلی گئی تاکہ ابراہیم کو ان ظالم لوگوں سے بچا سکے۔ ابراہیم کو یہی لگنا چاہیے کہ میں اب اس دنیا میں نہیں رہی خالہ، اسی میں اس کی بھلائی ہے۔ اگر وہ مجھے ڈھونڈتا ہوا یہاں آ گیا تو وہ لوگ اسے مار دیں گے۔ میں اپنی جان تو دے سکتی ہوں لیکن اسے کچھ نہیں ہونے دے سکتی۔ میں اس کی بربادی کا سبب نہیں بننا چاہتی۔ نائلہ نے روتے ہوئے اپنی خالہ کے گلے لگ کر ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، اور اپنے پیار کی خاطر ایک بہت بڑی قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا، جس نے اس کی زندگی کو ایک بار پھر اندھیروں میں دھکیل دیا۔ خالہ، مجھے کسی بھی طرح اس دنیا سے جانا ہوگا تاکہ ابراہیم اور ان کی نوکری محفوظ رہ سکے۔ نائلہ نے روتے ہوئے اپنی خالہ کے گلے لگ کر کہا۔ جب وہ رات کی تاریکی میں چھپتے چھپاتے دوسرے شہر اپنی بیوہ خالہ کے گھر پہنچی، کیسی پاگلوں والی باتیں کر رہی ہو نائلہ، تم میری بہن کی واحد نشانی ہو، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گی، ہم کوئی اور راستہ نکال لیں گے، یہ بااثر لوگ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ خالہ نے پریشانی اور محبت سے اسے دلاسا دیتے ہوئے اس کے ماتھے پر چوما۔ نہیں خالہ، زرش کے گھر والے بہت طاقتور اور ظالم ہیں، وہ ابراہیم کی جان لے لیں گے، اور میں اپنی محبت کو اپنے سامنے برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ کل جو ٹرین کھائی میں گری ہے، اس کے مسافروں کی فہرست میں کسی طرح سے میرا نام شامل کروا دیتے ہیں، اور میری کچھ چیزیں وہاں رکھوا دیتے ہیں تاکہ سب کو یقین آ جائے کہ میں اس دنیا میں نہیں رہی۔ نائلہ نے خطرناک اور تکلیف دہ منصوبہ بناتے ہوئے کہا، جس میں اس کی اپنی جان سے زیادہ ابراہیم کی فکر شامل تھی۔ ٹھیک ہے بیٹی، اگر تیری اور ابراہیم کی بھلائی اسی میں ہے تو میں تیرا ساتھ دوں گی، لیکن یاد رکھ کہ یہ فیصلہ تمہاری پوری زندگی بدل دے گا اور تمہیں ہمیشہ کے لیے اس شخص سے دور کر دے گا جس سے تم بے پناہ محبت کرتی ہو۔ خالہ نے بوجھل دل اور روتی آنکھوں کے ساتھ حامی بھر لی۔ چند دن بعد نائلہ کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب رہنے لگی، اور جب خالہ اسے مقامی اسپتال لے کر گئی تو لیڈی ڈاکٹر نے اس کے سارے دکھوں میں ایک حیران کن اور خوشگوار خبر شامل کر دی۔ مبارک ہو خالہ، آپ کی بھانجی ماں بننے والی ہے اور یہ بچہ بالکل صحت مند ہے۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے دوائیوں کا پرچہ ان کے ہاتھ میں تھمایا۔ یا اللہ، یہ تو نے کیسا امتحان میری زندگی میں لکھ دیا۔ اب میں اس بچے کو کیسے اکیلے پالوں گی اور اسے اس کے باپ کے سائے کے بغیر کیسے جینا سکھاؤں گی۔ نائلہ کلینک سے باہر آتے ہی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہو یا اپنی قسمت پر ماتم کرے۔ تو رو مت نائلہ، یہ بچہ تو تیرے ابراہیم کی نشانی ہے، ہم دونوں مل کر اس کی بہترین پرورش کریں گے اور اسے قابل انسان بنائیں گے۔ تو بس اب رونے دھونے بند کر دے اور اس ننھی جان کے بارے میں سوچ۔ خالہ نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی ہمت بندھائی۔ دوسری طرف ابراہیم جب کئی ہفتوں بعد اپنے تبادلے والے علاقے سے بمشکل چھٹی لے کر اور جان چھڑوا کر واپس اپنے شہر پہنچا تو سیدھا نائلہ کے گھر کے دروازے پر گیا۔ نائلہ، دروازہ کھولو، میں آ گیا۔ تمہارا ابراہیم اب ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ ابراہیم نے بے پناہ خوشی اور چہرے پر ایک بڑی مسکراہٹ سجا کر دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اندر سے آنے والی آواز نے اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ بھائی صاحب، آپ کون ہیں؟ رات کے اس پہر کسے ڈھونڈ رہے؟ یہ گھر تو ہم نے کرائے پر لیا ہوا ہے۔ ایک اجنبی آدمی نے دروازہ کھولتے ہوئے شدید حیرت اور ابراہیم کی وردی کو دیکھ کر پوچھا، کیا مطلب ہے کرائے پر لیا ہوا ہے؟ میری بیوی نائلہ کہاں ہے؟ وہ تو یہیں اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس نے یہ گھر کب اور کیوں کرائے پر دیا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ابراہیم کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور اس نے گھبراہٹ سے آگے بڑھ کر پوچھا،
ہمیں تو کچھ نہیں معلوم بھائی صاحب، ہمیں تو ایک پراپرٹی ڈیلر نے یہ گھر دیا اور بتایا کہ مالک مکان دوسرے شہر شفٹ ہو گئے ہیں، آپ جا کر اس ڈیلر سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس آدمی نے معذرت خواہانہ انداز میں جواب دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ ابراہیم تو پاگلوں کی طرح نائلہ کو پورے شہر میں ڈھونڈنے لگا۔ اس نے ہر جاننے والے سے پوچھا لیکن کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ تبھی اسے تھانے سے کال موصول ہوئی جس نے اس کی دنیا اجاڑ دی۔ سرکل جو ٹرین کا دردناک حادثہ ہوا، اس کی سواریوں کے سامان میں سے ایک خاتون کا بیگ ملا ہے جس کے شناختی کارڈ پر نائلہ نام لکھا اور تصویر بھی واضح ہے۔ آپ فوراً یہاں آ کر شناخت کر لیں۔ ایک اہلکار نے فون پر نہایت افسوسناک خبر دی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میری نائلہ مجھے یوں تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، زندہ ہے، میں بھی آ رہا ہوں۔ ابراہیم روتے ہوئے اور گاڑی تیز چلاتے ہوئے تھانے پہنچا، اور جب اس نے ڈیسک پر رکھا نائلہ کا جلا ہوا بیگ اور آدھا جلا ہوا شناختی کارڈ دیکھا تو وہ اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر گر کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ تم نے میرے ساتھ یہ کیا کیا نائلہ؟ تم مجھے اس ظالم دنیا میں اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہو؟ میں نے تو تمہارے ساتھ پوری زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے، میں تمہارے بغیر کیسے جیوں گا؟ ابراہیم نے اس جلے ہوئے بیگ کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے رو رو کر پورا تھانہ سر پر اٹھا لیا، اور اہلکار بھی اسے تسلی دینے میں ناکام رہے۔ وقت گزرتا گیا اور 5 سال کا طویل اور کٹھن عرصہ پلک جھپکتے ہی بیت گیا۔ ابراہیم نے خود کو ڈیوٹی اور محکمے کے کاموں میں اس قدر غرق کر لیا تھا کہ وہ ایک روبوٹ بن چکا تھا، جبکہ نائلہ دوسرے شہر میں اپنے 5 سالہ بیٹے ہادی کے ساتھ ایک بالکل نئی اور خاموش زندگی گزار رہی تھی۔ مما، میرے بابا کب آئیں گے؟ اسکول میں میرے سب دوستوں کے بابا انہیں چھٹی کے وقت لینے آتے ہیں اور ان کے لیے ڈھیر ساری چاکلیٹس بھی لاتے ہیں۔ ہادی نے اپنا چھوٹا سا بستہ کاندھے پر لٹکاتے ہوئے نہایت ہی معصومیت سے پوچھا، بیٹا آپ کے بابا بہت دور ایک بڑے سے شہر میں کام کرتے ہیں نا؟ جب ان کی ڈیوٹی ختم ہوگی تو وہ جلدی سے اپنے پیارے سے بیٹے کے پاس آ جائیں گے، تب تک آپ اپنی مما اور خالہ جان سے ڈھیر سارا پیار کر لیں۔ نائلہ نے اپنے دل کا پتھر چھپاتے ہوئے آنکھوں میں آئے آنسوں کو پیتے ہوئے ہادی کے نرم گال کو چوما۔ ماما، آپ تو ہر بار یہی کہتی ہیں، لیکن بابا تو کبھی نہیں آتے، میں ان سے بہت ناراض ہوں، جب وہ آئیں گے نا تو میں تو ان سے بالکل بات نہیں کروں گا۔ ہادی نے منہ بناتے ہوئے پیاری سی ناراضگی ظاہر کی اور خالہ کے پاس بھاگ گیا۔ دوسری طرف ابراہیم کی زندگی میں ایک اور طوفان آ گیا۔ زرش ہسپتال کے بستر پر زچگی کے دوران شدید درد سے کرا رہی تھی۔ اس کی حالت لمحہ بہ لمحہ بگڑ رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، میری بیوی کی حالت کیسی اور میرا بچہ کیسا ہے؟ کیا سب کچھ نارمل ہے؟ ابراہیم نے شدید پریشانی سے اسپتال کی راہداری میں چلتے ہوئے آپریشن تھیٹر سے باہر آنے والی ڈاکٹر سے پوچھا۔ ہم نے بہت کوشش کے بعد آپ کی بچی کو تو محفوظ کر لیا، لیکن زرش کی حالت بہت خراب تھی، ان کا بہت زیادہ بہاؤ ہو چکا تھا اور ہم تمام تر کوششوں کے باوجود انہیں نہیں بچا سکے۔ میں بے حد افسوس ہے، آپ صبر سے کام لیں، ڈاکٹر نے سر جھکاتے ہوئے افسوسناک لہجے میں کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ یہ سب تمہاری اور تمہاری اس منحوس پہلی بیوی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میری جوان بیٹی تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے اس دنیا سے چلی گئی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ زرش کی ماں نے اسپتال میں روتے ہوئے ابراہیم کا گریبان پکڑ لیا اور اسے برا بھلا کہنے لگی۔ میں نے زرش کو بچانے کی پوری کوشش کی ہے بیگم صاحبہ، میں خود اسے بڑے اسپتال لے آیا تھا، یہ سب اللہ کی مرضی تھی، اس میں میرا یا کسی اور کا کوئی قصور نہیں۔ ابراہیم نے دکھ اور بے بسی سے جواب دیا اور اپنی نوزائیدہ بیٹی کو دیکھنے چلا گیا۔ اب وہ اکیلا ایک چھوٹی سی بیٹی کا باپ تھا اور اس کی زندگی بالکل بے رنگ اور ویران ہو چکی تھی۔ اسی بے رنگ زندگی میں وہ آج اسپتال سے کسی تفتیش کے بعد واپس آ رہا تھا، جب اس کی نظر سڑک پر بھاگتے ہوئے ہادی پر پڑی تھی اور اس نے نائلہ کو اپنے سامنے کھڑے زندہ پایا، جس نے اس کی مردہ رگوں میں دوبارہ جان ڈال دی۔ میں اب تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا نائلہ، جو ہونا تھا ہو گیا، اب میں تمہیں اور اپنے بیٹے ہادی کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جاؤں گا۔ ابراہیم نے ماضی کی تلخ یادوں سے حال میں واپس آتے ہوئے گاڑی میں اپنے ساتھ بیٹھی نائلہ کی طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے ابراہیم، آپ کی ایک بیٹی ہے، آپ کی ایک الگ زندگی ہے، اور میں اب اس زندگی میں کوئی مداخلت نہیں کرنا چاہتی، مجھے اور میرے بیٹے کو ہمارے حال پر چھوڑ دیں۔ نائلہ نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا،
اور اپنے آنسوں کو بمشکل روکا۔ تم میری پہلی اور آخری محبت ہو نائلہ، اور ہادی میرا اپنا خون ہے۔ تم مجھ سے میرا بیٹا دور نہیں کر سکتی۔ میں نے پچھلے 5 سال تمہاری بغیر ایک زندہ لاش کی طرح رو رو کر گزار دیے ہیں۔ اب میں مزید کوئی دکھ نہیں سہ سکتا۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہی ہوگا، اور میں کل اپنے گھر والوں کو تم سے ملوانے لاؤں گا۔ ابراہیم نے گاڑی کا انجن سٹارٹ کرتے ہوئے حتمی اور فیصلہ کن انداز میں کہا، اور نائلہ خاموشی سے سر جھکا کر رونے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب وہ ابراہیم سے مزید دور نہیں بھاگ سکتی تھی۔ میں اپنی پھول جیسی نوازی کو اس 2 کوڑی کی لڑکی کے حوالے کبھی نہیں کروں گی۔ ابراہیم، تم یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو کہ میں زرش کی نشانی کو کسی سوتیلی ماں کے ترلے پہ چھوڑ دوں گی۔ زرش کی ماں نے غصے سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور اپنی چھوٹی سی نوازی کو سینے سے لگا لیا۔ بیگم صاحبہ، آپ ایک بار نائلہ سے مل تو لیں۔ وہ بہت اچھی اور نیک سیرت لڑکی ہے۔ وہ ہادی اور اس بچی میں کبھی کوئی فرق نہیں رکھے گی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ میری بیٹی کو سگی ماں سے بڑھ کر پیار دے گی۔ ابراہیم نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے اور منت سماجت کرتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ زرش کی ماں کے دل میں نائلہ کے لیے بہت زیادہ زہر بھرا ہوا ہے۔ میں کسی نائلہ وائلہ کو نہیں جانتی، اور نہ ہی مجھے اس سے ملنے کا کوئی شوق ہے۔ تم نے مجھ سے چھپا کر دوسری شادی کی اور میری بیٹی کی زندگی عذاب بنا دی۔ اب تم چاہتے ہو کہ میں اس عورت کو اپنے گلے لگا لوں؟ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ تم بے شک اس کے پاس جاؤ، لیکن میری نوازی میرے ہی پاس رہے گی۔ زرش کی ماں نے انتہائی سرد اور کھردرے لہجے میں 2 ٹوک فیصلہ سنا دیا۔ آپ مجھے جتنی مرضی سزائیں دیں، لیکن خدا را اس بچی کو اس کے باپ سے دور مت کریں۔ اور نائلہ کا اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ تو پچھلے 5 سال سے اپنے بیٹے کے ساتھ اکیلی در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی، محض اس لیے کہ آپ کے شوہر نے اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی تھیں۔ ابراہیم نے ماضی کی وہ کڑوی حقیقت ان کے سامنے رکھی جسے وہ اب تک لا علم تھی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میرے شوہر نے اس لڑکی کو دھمکیاں دی تھی، لیکن انہوں نے تو مجھے بتایا کہ وہ لڑکی خود تمہیں چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ زرش کی ماں نے حیرت اور صدمے سے ابراہیم کو دیکھا، کیونکہ ان کے شوہر نے ان سے سراسر جھوٹ بولا تھا۔ جی ہاں، انہوں نے اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے نائلہ کو دھمکایا اور اس کا تبادلہ بھی کروا دیا تھا تاکہ میں نائلہ تک نہ پہنچ سکوں۔ اس نے میری نوکری اور جان بچانے کے لیے خود کو ایک ٹرین حادثے میں مردہ ثابت کر دیا۔ آپ خود سوچیں، جو لڑکی میرے لیے اتنی قربانی دے سکتی ہے، کیا وہ میری بیٹی کو پیار نہیں دے گی؟ ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو آ کر اس کی آواز بھر آ گئی۔ اگر تمہاری بات میں اتنی ہی سچائی ہے تو ٹھیک ہے، میں کل تمہارے ساتھ اس لڑکی سے ملنے جاؤں گی، لیکن اگر مجھے اس کے رویے میں ذرا سی بھی کھوٹ نظر آئی تو میں اپنی نواسی کو اس وقت واپس لے آؤں گی، اور تم پھر کبھی بھی اس کی شکل نہیں دیکھ پاؤ گے۔ زرش کی ماں نے کچھ سوچتے ہوئے کڑی شرط رکھتے ہوئے حامی بھر لی۔ دوسری طرف نائلہ اپنے گھر میں بے حد پریشان تھی اور بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، کیونکہ ابراہیم نے آج اپنے گھر والوں کو لانے کا وعدہ کیا تھا۔ خالہ، مجھے بہت گھبراہٹ سی ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں ابراہیم کی پہلی بیوی کی ماں میرے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ وہ تو پہلے ہی مجھ سے بہت نفرت کرتی ہے، کہیں وہ مجھ سے میرا ہاتھ ہی نہ چھین لے۔ نائلہ نے اپنے ہاتھ مسلتے ہوئے اور کمرے میں چکر لگاتے ہوئے اپنی خالہ سے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ تو بالکل فکر مت کر نائلہ، تو نے ہمیشہ سب کا بھلا سوچا ہے۔ اللہ تیرے ساتھ کبھی برا نہیں کرے گا۔ تو بس ہمت سے کام لینا اور ان سے بہت تمیز اور اخلاق سے پیش آنا۔ خالہ نے اسے تسلی دی اور ہادی کے بال سنوارنے لگی۔ محمد، دروازے پر کون آیا ہے؟ میں دیکھ کر آتا ہوں۔ ہادی خوشی سے بھاگتا ہوا دروازے کی طرف گیا، اور جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ابراہیم کو ایک بوڑھی اور باروبدار خاتون کے ساتھ کھڑے پایا، جن کی گود میں ایک چھوٹی سی پیاری سی بچی تھی۔ تم ضرور ہادی ہوگے بیٹا، اندر جا کر اپنی ماما کو بلا۔ زرش کی ماں نے ہادی کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، جس کی شکل بالکل ابراہیم سے ملتی تھی۔ ہادی جلدی سے اندر گیا اور نائلہ کو بلا لایا، جو دوپٹہ ٹھیک کرتی ہوئی نظریں جھکائے ہوئے دروازے پر آئی۔ السلام علیکم، اندر آ جائیں، آپ لوگ کھڑے کیوں ہیں؟ نائلہ نے گھبراہٹ کو چھپاتے ہوئے نہایت ادب سے انہیں اندر آنے کا کہا اور مہمان خانے میں بٹھا دیا۔ وعلیکم السلام، تو تم ہو نائلہ جس نے میرے داماد پر ایسا جادو کیا کہ وہ میری بیٹی کے مرنے کے بعد بھی صرف تمہارے ہی گن گا رہا ہے؟
زرش کی ماں نے مہمان خانے میں بیٹھتے ہی نہایت طنزیہ اور چبھتے ہوئے لہجے میں بات کا آغاز کیا۔ میں نے کسی پر کوئی جادو نہیں کیا بیگم صاحبہ، یہ تو بس حالات کا پیر تھا جو ہم سب کو یہاں لے آیا۔ میں تو خود پچھلے 5 سال سے گمنام زندگی گزار رہی تھی۔ نائلہ نے عاجزی سے جواب دیا اور ان کے لیے پانی کا گلاس پیش کیا۔ ہاں وہ سب تو ابراہیم نے مجھے بتا دیا ہے کہ میرے شوہر نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا، لیکن میں یہاں پرانی باتیں دہرانے نہیں آئی۔ میں بس یہ دیکھنے آئی ہوں کہ کیا تم میری اس معصوم نواسی کو سگی ماں کا پیار دے سکو گی یا اس کے ساتھ بھی وہی روایتی سوتیلی ماں والا سلوک کرو گی؟ زرش کی ماں نے بچی کو نائلہ کی طرف بڑھاتے ہوئے سیدھا سوال کیا۔ آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں، یہ بچی آج سے میری اپنی بیٹی ہے۔ میں ہادی اور اس میں کبھی کوئی فرق نہیں کروں گی اور اسے وہ سب خوشیاں دوں گی جو ایک سگی ماں دیتی ہے۔ نائلہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس چھوٹی سی بچی کو بہت پیار اور احتیاط سے اپنی گود میں لے لیا اور اس کا ماتھا چوما۔ ہادی بھی بھاگ کر پاس آ گیا اور بچی کو دیکھ کر خوشی سے اچھلنے لگا۔ مما دیکھے نا، یہ کتنی پیاری گڑیا ہے، کیا یہ اب ہمارے ساتھ رہے گی؟ ہادی نے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، یہ آپ کی چھوٹی بہن ہے اور آپ نے اب اس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ نائلہ نے مسکراتے ہوئے ہادی کو سمجھایا اور بچی نے نائلہ کی گود میں جاتے ہی مسکرانا شروع کر دیا، جسے دیکھ کر کمرے کا تناؤ کافی حد تک کم ہو گیا۔ ویسے تمہاری شکل مجھے بہت جانی پہچانی لگ رہی ہے۔ تمہاری ماں کا کیا نام تھا لڑکی؟ زرش کی ماں نے نائلہ کے چہرے کے خد و خال کو غور سے دیکھتے ہوئے اچانک پوچھا، کیونکہ انہیں ماضی کا کوئی چہرہ یاد آ رہا تھا۔ میری امی کا نام رافع تھا، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ نائلہ نے اداسی سے جواب دیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا؟ رافعہ جو لائل پور کے ایک چھوٹے سے محلے میں رہتی تھی، جس کے ماتھے پر ایک چھوٹا سا نشان تھا؟ زرش کی ماں نے شدید حیرت اور بے یقینی سے پوچھا اور صوفے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ جی بالکل، آپ میری امی کو کیسے جانتی ہیں؟ وہ تو کسی سے زیادہ ملتی جلتی بھی نہیں تھی۔ نائلہ نے بھی اتنی ہی حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ یا میرے خدا، یہ کیسا اتفاق ہے! رافعہ تو کالج کے زمانے میں میری سب سے بہترین سہیلی تھی۔ ہم دونوں نے تو ایک ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی، لیکن پھر اس کی شادی کے بعد ہمارا رابطہ ٹوٹ گیا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ تم میری اس سہیلی کی بیٹی ہو۔ زرش کی ماں کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر نائلہ کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ میری امی بھی اکثر اپنی ایک سہیلی کا ذکر کرتی تھی جو بہت امیر تھی، لیکن انہوں نے کبھی مجھ سے ان کا نام نہیں بتایا تھا۔ کیا واقعی آپ میری امی کی دوست ہیں؟ نائلہ روتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی اور یوں سے گلے لگا جیسے اسے اپنی ماں دوبارہ مل گئی۔ ہاں بیٹا، میں وہی بد نصیب دوست ہوں جو وقت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی سہیلی سے بچھڑ گئی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے بارے میں کتنا غلط سوچا۔ میں تو تمہیں کوئی لالچی عورت سمجھ رہی تھی، لیکن تم تو میری اپنی بیٹی جیسی ہو۔ زرش کی ماں نے روتے ہوئے نائلہ کا ماتھا چوما اور اس کے آنسو صاف کیے۔ آپ مجھ سے معافی مت مانگے بیگم صاحبہ، جو کچھ ہوا اس میں آپ کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ حالات ہی ایسے بنے کہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی گئیں۔ نائلہ نے مسکراتے ہوئے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے انہیں تسلی دی۔ اب مجھے کوئی بیگم صاحبہ نہیں بلکہ اپنی ماں کی طرح خالہ جان کہہ کر بلانا، اور مجھے اب تم پر پورا بھروسہ ہے کہ تم میری نواسی کو کبھی رونے نہیں دو گی۔ میری رافعہ کی بیٹی کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کر سکتی۔ زرش کی ماں نے پوری طرح مطمئن ہوتے ہوئے کہا اور ابراہیم کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، نائلہ بہت اچھی ہے۔ اب تو آپ کو تسلی ہو گئی نا کہ آپ کی نواسی بالکل محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ ابراہیم جو اتنی دیر سے خاموشی اور خوشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا، اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، ہاں بیٹا، آپ مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ تم لوگ ہنسی خوشی اپنا گھر بساؤ۔ میں کچھ دن بعد آ کر دیکھوں گی کہ بچے کیسے رہ رہے ہیں۔ اور ہاں نائلہ، اگر اس ابراہیم نے تمہیں تنگ کیا نا تو مجھے فوراً بتانا، میں اس کی اچھی طرح خبر لوں گی۔ زرش کی ماں نے ہنستے ہوئے ماحول کو خوشگوار بنایا، جس پر سب مسکرا دیے۔ آپ فکر مت کریں خالہ جان، میں ہادی اور اس بچی کو اتنے پیار سے رکھوں گی کہ یہ کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دیں گے، اور ہم سب مل کر ایک بہت خوبصورت اور خوشگوار زندگی گزاریں گے۔ نائلہ نے بچی کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بے حد پر امید اور خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا، کیا تم نے ہادی کو اسکول بھیج دیا؟
نائلہ، خالہ جان بس اندر آ رہی ہیں، ابراہیم نے جلدی سے پوچھا۔ جی وہ تو کب کا جا چکا، اب جلدی سے دروازہ کھولے، میں ناشتہ لگاتی ہوں۔ نائلہ نے کچن سے آواز دیتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم، میری بچی کیسی ہے اور میرا ہادی کہاں ہے؟ خالہ جان نے اندر داخل ہوتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں پوچھا۔ وعلیکم السلام خالہ جان، ہادی تو اسکول گیا ہے اور یہ دیکھیں آپ کی نواسی تو اب مجھ سے زیادہ کسی کے پاس خوش نہیں رہتی، نائلہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے تو پہلے دن سے ہی یقین ہو گیا تھا کہ میری رافیہ کی بیٹی ان بچوں کو کبھی سگی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گی۔ تم نے تو اس گھر کو جنت بنا دیا ہے، خالہ جان نے مطمئن انداز میں کہا۔ یہ سب آپ کی دعاؤں اور ابراہیم کے بھروسے کا نتیجہ ہے خالہ جان، ورنہ میں تو تنہا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، نائلہ نے انتہائی عاجزی سے جواب دیا۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، مجھے بس بچوں کو دیکھ کر تسلی کرنی تھی کہ وہ خوش ہیں یا نہیں، اب میں بالکل بے فکر ہو کر اپنے گاؤں جا سکتی ہوں۔ خالہ جان نے اجازت لی۔ آپ اتنی جلدی جا رہی ہیں؟ کم از کم دوپہر کا کھانا تو ہمارے ساتھ کھاتی جائیں۔ ابراہیم نے اصرار کیا۔ نہیں بیٹا، مجھے کچھ ضروری کام ہے، اور ویسے بھی اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے، تم لوگ ہنسی خوشی رہو، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ خالہ جان دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئیں۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ وہ بہت جلد مان جائیں گی، اور اب تو وہ تم سے اتنی خوش ہیں کہ مجھے بھی بھول گئی ہیں، ابراہیم نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا ابراہیم، مجھے راتوں کو جاگ کر اس بچی کو سنبھالنا پڑا ہے، اور ہادی کو بھی یہ سمجھانا پڑا ہے کہ اس کی چھوٹی بہن ہے۔ آپ تو ڈیوٹی پر چلے جاتے ہیں، سارا کام تو میں کرتی ہوں، نائلہ نے مصنوعی غصے سے کہا۔ اچھا بابا، مان لیا کہ تم بہت عظیم ہو، لیکن میں بھی تو رات کو تمہارے ساتھ جاگتا ہوں نا، کل رات جب یہ رو رہی تھی تو میں نے ہی تو اسے چپ کروایا تھا، ابراہیم نے اپنا دفاع کرتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا۔ ہاں وہ تو میں نے دیکھا تھا کہ آپ کیسے خراٹے لے رہے تھے، اور میں اکیلی ہی سے لوریاں سنا رہی تھی، آپ بس باتیں بنا سکتے ہیں، کام کوئی نہیں کرتے، نائلہ نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا تھا۔ مما، آج میں اسکول میں فرسٹ پوزیشن لی ہے، میری ٹیچر نے مجھے بہت بڑا اسٹار دیا ہے۔ ہادی اسکول سے واپس آتے ہی خوشی سے بولا۔ ارے واہ، میرا بیٹا تو بہت ذہین ہے، آج شام کو ہم سب باہر آئس کریم کھانے جائیں گے اور تمہاری اس کامیابی کا جشن منائیں گے، نائلہ نے اسے پیار سے کہا۔ میں بھی چاہوں گا، کیا یہ صرف تم دونوں ماں بیٹا ہی جشن مناؤ گے؟ ابراہیم نے منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ بابا، آپ تو پیسے دیں گے نا آئس کریم کے، اسی لیے آپ کا جانا تو سب سے زیادہ ضروری ہے، ہادی نے معصومیت سے جواب دیا، جس پر دونوں بے ساختہ ہنس پڑے۔ وقت یوں ہی ہنسی خوشی گزر رہا تھا کہ ایک شام کیا ہوا۔ ابراہیم، آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ کیا محکمے میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ نائلہ نے تشویش سے پوچھا۔ نہیں، محکمے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ مجھے آج ایک پرانے دوست کا فون آیا تھا، جس نے مجھے ایک ایسی خبر دی ہے جو شاید تمہیں پریشان کر دے۔ ابراہیم نے گہری سانس لے کر جواب دیا۔ کیسی خبر ابراہیم؟ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں، جلدی بتائیں کیا بات ہے؟ نائلہ نے گھبرا کر پوچھا۔ نائلہ، تمہارے سوتیلے باپ کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ ہسپتال میں بستر مرگ پر ہے اور ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے، اس کے پاس وقت بہت کم ہے، ابراہیم نے نرمی سے حقیقت بیان کی۔ وہ شخص میرے لیے اسی دن مر گیا تھا جس دن اس نے پیسوں کے عوض میرا سودا کیا تھا اور میری ماں کی جان لی تھی۔ مجھے اس کے زندہ رہنے یا مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنے کیے کی سزا بھگت رہا، نائلہ نے سرد لہجے میں کہا۔ میں جانتا ہوں نائلہ کہ اس نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے اور اسے معاف کرنا بہت مشکل ہے، لیکن وہ آخری سانسیں لے رہا ہے اور موت کے وقت انسان کو معاف کر دینا چاہیے، اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے، ابراہیم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ میں اسے کیسے معاف کر دوں ابراہیم؟ اس نے میری ماں کو مارا ہے، اس نے میری زندگی برباد کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی وجہ سے مجھے در در کی ٹھوکریں کھانی پڑی ہیں، وہ ایک ظالم انسان ہے، نائلہ روتے ہوئے بولی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اس کے گناہ بہت بڑے ہیں، لیکن تم اس جیسی تو نہیں ہو نا، تم تو ایک نیک اور نرم دل انسان ہو، سوچو اگر تم نے اسے معاف نہ کیا تو کیا تمہاری ماں کی روح کو
یہ دیکھ کر سکون ملے گا کہ تم نے ایک مرتے ہوئے انسان کو معاف نہیں کیا۔ ابراہیم نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ آپ کیا چاہتے ہیں ابراہیم؟ کیا میں جا کر اس شخص سے ملوں جس کی شکل تک دیکھنا بھی میں گوارا نہیں کرتی؟ نائلہ نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں نائلہ، میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے ملو اور اسے معاف کر دو تاکہ وہ سکون سے مر سکے۔ کل صبح ہم دونوں اسپتال جائیں گے، تم بس اپنے دل کو بڑا کرو، ابراہیم نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اگلی صبح اسپتال کے وارڈ میں تم آ گئی۔ نائلہ، مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گی۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا، مجھے معاف کر دو بیٹی، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ سوتیلے باپ نے روتے ہوئے کہا۔ آپ نے میرے ساتھ جو کیا وہ تو شاید میں بھول جاؤں، لیکن آپ نے میری ماں کی جان لی تھی، میں آپ کو کیسے معاف کروں؟ نائلہ نے روتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ میں ایک درندہ تھا، پیسوں کی لالچ نے مجھے اندھا کر دیا تھا، لیکن اب موت کے فرشتے تو میرے سر پر کھڑے ہیں۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو ورنہ میری روح بھٹکتی رہے گی۔ وہ شخص گڑ گڑایا۔ میں نے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا، آپ سکون سے رہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ نائلہ نے روتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ تمہارا بہت شکریہ بیٹی، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ اس نے شخص نے بمشکل الفاظ ادا کیے اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ ابراہیم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا وقت پورا ہو گیا۔ نائلہ، اس نے اپنے کیے کی سزا اس دنیا میں ہی کاٹ لی، اب ہمیں چلنا چاہیے، تم بس خود کو سنبھالو، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سب کچھ مٹی میں مل گیا ابراہیم۔ انسان کتنا بے بس ہے نا، آخر کار اسے اسی دوکس زمین میں جانا ہوتا ہے۔ ہم دنیا میں کتنی نفرتیں اور لالچ پال لیتے ہیں، لیکن انجام صرف یہی مٹی ہے۔ نائلہ نے قبرستان سے واپسی پر کہا۔ ہاں نائلہ، انسان کی ساری اکڑ اور لالچ اس مٹی میں دفن ہو جاتے ہیں۔ تم نے اسے معاف کر کے بہت بڑا کام کیا ہے، اب اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، تم اپنے دل پر کوئی بوجھ مت رکھو۔ ابراہیم نے اسے تسلی دی۔ اب ہم آ گئے، اور آگے کیا کریں گے ابراہیم؟ یہ شہر مجھے میرے ماضی کی تلخ یادیں یاد دلاتا ہے، میں یہاں مزید نہیں رہنا چاہتی۔ میری ماں اور میرے ماضی کے سارے دکھ اسی شہر سے جڑے۔ نائلہ نے اداسی سے پوچھا۔ تمہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، میرے پاس تمہارے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے جس سے تمہاری یہ ساری اداسی ختم ہو جائے گی۔ ابراہیم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیسی خبر؟ ابراہیم جلدی بتائے نا، میرا دل تو پہلے ہی بہت گھبرا رہا ہے۔ کیا محکمے کی طرف سے کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا؟ نائلہ نے بے چینی سے پوچھا۔ نہیں، محکمے نے میری کارکردگی سے خوش ہو کر میری ترقی کر دی ہے اور میرا تبادلہ ہمارے اپنے آبائی شہر میں کر دیا ہے۔ ہم اب ہمیشہ کے لیے اپنے گھر واپس جا رہے ہیں۔ نائلہ، ابراہیم نے مسرت سے بتایا۔ سچ ابراہیم؟ یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے، ہم آخر کار اپنے گھر جا رہے ہیں جہاں ہماری زندگی کی نئی شروعات ہوگی۔ نائلہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ ہاں نائلہ، ہم کل ہی یہاں سے نکلیں گے، تم گھر جا کر پیکنگ شروع کرو، میں محکمے کے باقی کاغذات مکمل کر کے آتا ہوں تاکہ کل صبح سویرے ہم سفر پر نکل سکیں۔ ابراہیم نے ہدایت دی۔ مما، کیا ہم سچی میں اپنے پرانے والے گھر جا رہے ہیں جہاں بابا نے آپ کو پہلی بار بچایا تھا؟ ہادی نے خوشی سے پوچھا تھا۔ ہاں میرا بیٹا، ہم وہیں جا رہے ہیں، وہاں آپ کا ایک بہت بڑا کمرہ ہوگا اور ہم سب مل کر مزے کریں گے اور آپ کو ایک نئے اسکول میں داخل کروائیں گے۔ نائلہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن مما، میری گڑیا بہن کے کھلونے بہت زیادہ ہیں، گاڑی میں جگہ کیسے بنے گی؟ کیا بابا گاڑی کی چھت پر بیٹھیں گے؟ ہادی نے معصومیت سے سوال کیا۔ نہیں ہادی، بابا گاڑی کے اندر ہی بیٹھیں گے، ہم ایک بڑا سا ٹرک منگوائیں گے جس میں سارا سامان جائے گا، آپ بس اپنی کتابیں سنبھال کر رکھو۔ نائلہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ سارا سامان پیک ہو گیا نائلہ، ٹرک باہر آ گیا ہے، ہمیں جلدی نکلنا ہوگا تاکہ رات ہونے سے پہلے ہم اپنے شہر پہنچ جائیں۔ ابراہیم نے گھر آتے ہی پوچھا۔ جی، بس یہ آخری بیگ رہ گیا تھا، میں نے سب کچھ سمیٹ لیا ہے، بچوں کو گاڑی میں بٹھائیں، ہم بس اب نکلتے ہیں، نائلہ نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا۔
ابراہیم، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ ہم اتنے طویل اور کٹھن سفر کے بعد آخرکار اپنی منزل پر پہنچنے والے ہیں۔ یہ سب کسی خواب جیسا لگ رہا ہے۔ سفر کے دوران نائلہ نے سکون سے کہا، منزل تو ہماری اسی دن طے ہو گئی تھی جب تم اندھا دھند بھاگتے ہوئے میری گاڑی کے سامنے آ گری تھی۔ بس راستے تھوڑے طویل اور مشکل ہو گئے تھے، لیکن اب سب ٹھیک ہو گیا ہے، ابراہیم نے مسکرا کر جواب دیا۔ ہم پہنچ گئے بچوں، اٹھ جاؤ، دیکھو ہمارا گھر آ گیا۔ کچھ دیر بعد ابراہیم نے گاڑی روکتے ہوئے بچوں کو جگایا۔ واہ بابا، یہ گھر تو بہت بڑا اور پیارا ہے، میں تو لان میں کھیلوں گا اور اپنی بہن کو بھی یہاں جھولا جھلاؤں گا۔ ہادی خوشی سے چلایا، یہ ہمارا گھر ہے نائلہ، آج سے یہاں کوئی دکھ، کوئی پریشانی اور کوئی ڈر نہیں ہوگا، بس تم، میں اور ہمارے بچے ہوں گے۔ ابراہیم نے نائلہ کا ہاتھ تھام کر محبت سے کہا، آپ نے میری بکھری ہوئی زندگی کو سمیٹ کر اسے خوبصورت محل بنا دیا ہے ابراہیم، میں آپ کے بغیر ایک پل بھی جینے کا تصور نہیں کر سکتی۔ نائلہ نے بھرا جانے والی آواز میں کہا، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نائلہ کہ میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، اور اب یہ زندگی ہمارے بچوں کی خوشیوں اور ہماری محبت کے سائے میں گزرے گی۔ ابراہیم نے اسے دلاسا دیا۔ خالہ جان کا فون آیا تھا، وہ اگلے ہفتے بچوں سے ملنے آ رہی ہیں اور انہوں نے آپ کو بھی بہت دعائیں دی ہیں۔ چند دن بعد ناشتہ کرتے ہوئے نائلہ نے بتایا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، ان کے آنے سے گھر میں اور رونق ہو جائے گی، ویسے بھی وہ اپنی نواسی کے بغیر زیادہ دن نہیں رہ سکتی، ان کے آنے سے بچوں کو بھی بہت خوشی ملے گی۔ ابراہیم نے ہنس کر کہا، اور میری خالہ بھی اسی ہفتے آ رہی ہیں، اب تو ایسا لگتا ہے جیسے ہمارا پورا خاندان مکمل ہو گیا ہے اور ہماری زندگی کا ہر ادھورا پہلو مکمل ہو چکا ہے۔ نائلہ نے مسکراتے ہوئے بات آگے بڑھائی۔ ابراہیم نے ایک طمانینت بھری مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں نائلہ، ہر طوفان کے بعد ایک پرسکون صبح ضرور آتی ہے، اور ہماری زندگی کی یہ صبح اب کبھی شام میں نہیں بدلے گی۔ چلو اب جلدی سے ناشتہ کرو، مجھے ڈیوٹی پر بھی جانا ہے۔